سورہ بقرہ کی پڑھوں گا میں 23 آیت ہے. اگر جو لوگ حضرات دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہوا تو کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے, چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہو, چاہے تھیسٹ ہو جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس ہو, نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فاتو بسورۃ من مثلہ, تو ایک ایسی سورت بناؤ, وادعوا شہداءکم من دون اللہ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹڈ بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ. آپ سارے لوگوں کے علم میں مسئلہ خلق قرآن ایسا عباسی دور میں شروع ہوا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. کتنی حکومتیں اسی جھگڑے میں گزر گئیں, اتنے پورے ملک میں علماء کو مارا گیا, جیلیں بھر گئی. جو کہتا مخلوق ہے اس کی جان چھوڑ دیتے, جو کہتا نہیں مخلوق نہیں اس کو جیل میں بند کر دیتے. امام احمد بن حنبل کو کس طرح پیٹا گیا. اب پہلے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صحیح بات پر جمے رہا کہ یار مخلوق غیر مخلوق دونوں میں سے میں کیا کہوں, نہ اللہ نے کہا کہ مخلوق ہے یا نہیں, نہ رسول نے کہا, یہ دین میں بات آئی نہیں, میں اس بارے میں کیا کہوں, اللہ کا کلام ہے بس, اللہ کا کلام صاحب مانتے تھے. آگے شروع کر دیا کہ اللہ کا کلام اگر مطابق مخلوق ہے, یہ نیا شوشہ چھوڑنے کا ایک نتیجہ. مگر جب ضد کی انہوں نے نہیں کچھ نہ کچھ خیال اپنا بتایا, انہوں نے کہا پھر میرے خیال میں تو یہ کہ مخلوق نہیں. اب انہوں نے یہ کہا سرکاری علماء نے کہا کہ نہیں مخلوق ہے. بہت مار کٹائی ہوئی, توبہ توبہ, اتنی مصیبت آئی, ساری سلطنت میں حکم ہو گیا کہ بلا کر علماء کا امتحان کرو, جو مخلوق نہیں کہتا وظیفے بند اور جیلوں میں بند کر. آخر میں یہ فتنہ جو ختم ہوا نا وہ ایک بابے سے ختم ہوا. جب روم سے قیدی چھڑا کر لایا گیا نا مسلمان, تو ان سے یہی سوال ہوتا تھا کہ مخلوق ہے, جو کہتا مخلوق ہے اس کو چھوڑ دیتے, جو کہتا نہیں مخلوق کو رومیوں سے چھوٹا یہ اپنی جیل میں بند کر دیتے. اس بڈھے شیخ کی جب باری آئی نا, خلیفہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس قاضی احمد بن ابی دعاد بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا. جب سوال کیا نا کہ یہ قرآن مخلوق ہے, یعنی اس نے کہا امیر المومنین اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک سوال قاضی سے کرنے دے. انہوں نے کہا کر لو. اس نے قاضی احمد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال کا صحیح جواب معلوم تھا یا نہیں؟ اس نے کہا معلوم تھا. پھر حضور نے ذکر کیا نہیں کیا. اس نے کہا افسوس ہے کہ نبی یقیناً جانتا تھا کہ مخلوق ہے, یعنی مخلوق خود مانتا کہ حضور کو اس کا جواب معلوم نہیں بیان کیا. مسئلہ ضروری ہوتا حضور نہ کر دے. نبی علیہ السلام پوری طرح صحیح جواب سے واقف تھے, خاموش رہے. تو اور یہ دوسرا فریق دونوں نہیں جانتے
کہ صحیح ہے یا نہیں، کہ بات تمہاری بات صحیح، خیال ہی ہے نا، تم نبی نہیں ہو، نبی جانتے ہو چوپڑا دین میں ضرورت ہوتی ہے اس مسئلے کی تو آپ بیان نہ کرتے، تجھے قاضی کوئی یقین نہیں کہ میرا ہی خیال ٹھیک ہے کہ یہ مخلوق ہے، نہ احمد کو پتا کہ یہ غیر مخلوق ہے، جاننے کے باوجود حضور خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، تم کیوں نہیں خاموش رہے، کیوں احمد کو اس حساب میں ڈالا؟ جب یہ بات ہوئی نا تو قاضی چپ ہو گیا، جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر جب چپ رہا تو پھر خلیفے نے خود کہا کہ قاضی کا گدھا تیز رفتاری سے چل رہا تھا مگر پل پر آ کر بیٹھ گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ مسئلہ خلق قرآن پر اختلاف اٹھا، شخصی حکومت تھی، شخصی حکومت، اب تو مشرف صاحب کسی کو قتل نہیں کر سکتے، صدر ہونے کے باوجود، وزیر اعظم ہونے کے باوجود جمالی صاحب کسی کو یوں سر عام کھڑے ہو کر قتل نہیں کر سکتے کھڑا کر کے۔ اس وقت یہ تھا کہ وہ شخصی حکومت تھی، سامنے 1,00,000 آدمی کو کھڑا کر کے اگر وہ قتل کر دے تو بادشاہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا، وہ دور تھا، ابھی تک یہ مغلیہ دور میں یہ سلسلہ رہا شخصی حکومتوں کا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، خلق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ خیر اختلاف ہوا، امام احمد بن حنبل کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور 3 درے روز لگتے تھے ان کی پیٹھ پر کہ یہ اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے، خلق ہے قرآن۔ انہوں نے کہا اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مجید ایک عربی الفاظ ہے جو بنیادی طور پر 2 الفاظ سے نکلتا ہے، اور وہ 2 الفاظ ہیں خراتن اور خرین۔ خراتن کا معنی ہے جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور خرین کا معنی ہے جس کتاب میں ہر طرح کا علم موجود ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 1 اور 2، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 113، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 6، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1 اور 2، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 1 اور 2، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 اور 2، سورہ انسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو اسے 2 چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید پھر کیا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر قرآن مجید ہے کیا، اور پھر اللہ کا کلام کس طرح ہونا چاہیے۔ اگر وہ شخص جو کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اس تھیوری کے مطابق اگر فیل ہو گیا، پروف نہ کر سکا، تو اس کی بات کو رد کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ قرآن مجید واحد اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند چیلنجز دیے ہیں، چیلنجز کہتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں نا، اسی طرح سے چیلنجز دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کہا سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام ہے، اس کی آیت نمبر 88 میں کہا کہ اگر تم لوگ جو کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تم لوگ یہ کہتے ہو، اگر تمہارے قول میں سچے ہو تو اس طرح کی ایک قرآن تم بھی بنا لاؤ۔ اگر کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی ایک قرآن بنا لاؤ۔ تو اس ٹائم کے جو غیر مسلم تھے، غیر مسلمان تھے، مشرک تھے، وہ بنا نہیں سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس چیلنج کو تھوڑا سا کم کر دیا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ تم اگر ایک قرآن مجید نہیں بنا سکتے تو کم سے کم 10 سورتیں بنا لاؤ، 10 سورتیں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں کہا۔ اس وقت کے غیر مسلمان وہ بھی نہیں کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور تھوڑا کم کر دیا اور کہا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 کہ اس قرآن مجید کی طرح ایک سورت تو بنا لاؤ۔ تو اس ٹائم کے جو غیر مسلمان تھے وہ یہ بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور تھوڑا کم کر دیا۔
اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ یہ شک کرتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح ملتی جھلتی ایک صورت بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کو اپنا مددگار بنا لو، وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم یہ نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے، یہ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں تم بتا دو کیوں بنایا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیوں بنایا، تو وہ بتاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ باتیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا، کنیکشن، وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں۔ باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو، یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ پھر ہے اللہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن میں جو حلال حرام کے احکامات ہیں، شراب اچھی بری چیز ہے، سود بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی بری، وہ پوری ڈیٹیل ہے نا۔ کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی، حکومت کے پاس نہیں جائے گی، بینکوں میں نہیں بند ہوگی، بینک ہڑپ نہیں کر سکتا، بچوں میں جائے گی، بیوی میں جائے گی، بیوی کو اتنا، جو پوری ڈیٹیل۔ پھر نماز روزے کے احکامات، یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اب کیا ہے کہ قرآن نے کیا کہا، ولا بقول کاہن، بھائی کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین۔ اللہ پھر ہے کیا یہ؟ اللہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہے نا، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے۔ مان لو کیوں اتنے ڈھیٹ بنے ہو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈھیٹ کیوں بنے ہو، کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے خود گڑھا ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے اپنا کلام نازل کر دے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تنزیل من رب العالمین۔ آگے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین۔ تم یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گھڑا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات، ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے، ایسی سزا ملتی ان کو، چھوڑتے نہیں ہم۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا، ان کی تو اللہ نے شہرگ نہیں کاٹی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ دیکھیں جس شخصیت سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آیا یہاں پہ، جہاز میں آیا، اس کے پاس کارڈ ہے، اس کے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل سفیروں جیسی شکل لگ رہی ہے اس کی، اور سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ اس کا پیغام سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سفیر نہیں ہے، وہ جعلی ہے سب کچھ، اور وہ امریکہ کا میسج دے رہا ہے۔ امریکہ کو پتہ چل گیا تو فوراً امریکہ برات کا اعلان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً اس کو اریسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے نا، بھائی اس کے پاسپورٹ بھی جعلی بنوایا ہوا ہے، اس نے لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی بھائی ہم تو آپ کا سفیر سمجھ کے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم سیریس لے رہے ہیں، تو اگر نہیں تھا تو آپ اعلان کرو نا۔ تو فوراً امریکہ اعلان کرے گا بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے، یہ ایسی جعلی پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا ہے، ایسی گندے نالے سے اٹھ کے آیا ہے، کوئی اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خود قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ جب سورہ توبہ کی وہ ابتدائی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں آخری الٹیمیٹم دیا گیا مشرکین عرب کو کہ اشہر حرم کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا اگر تم ایمان نہ لائے، اس کے ضمن میں ایک ہدایت یہ دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ الٹیمیٹم دے دیا جائے تو پھر اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور کلام اللہ کو سنے، جس چیز پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے
اس کو وہ سمجھے تو اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس مقیم ہو، اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہیں اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یہی فیصلہ کرو کہ آیا تم ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ یہ بہت ہی منطقی اور بہت معقول بات ہے۔ اس وقت صرف اس میں کا حوالہ میں نے دیا ہے کلام اللہ کے الفاظ کے لیے ایک شہادت کے طور پر کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ میں جو سورہ حشر کی آیت ہے جس میں کہ قرآن مجید کی عظمت فی نفسہ ہی، قرآن مجید کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، اس کی افادیت کی عظمت، لیکن فی نفسہ ہی عظمت، قرآن مجید اپنے مقام پر کتنی عظمت کا حامل ہے، اس کے ضمن میں اہم ترین آیت جو ہے وہ سورہ حشر کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، لعلہم یتفکرون۔ یہ جو تمثیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے سورہ اعراف میں جو اس کی آیت نمبر 143 میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ طور پر، یہ وہی طلبی ہے کہ جس میں آپ کو وہی حاضری جس میں کہ آپ کو تورات عطا کی گئی۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مخاطبہ اور مکالمہ اپنے مخاطبے اور مکالمے سے سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی، ایک فرمائش کی، درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے ذرا اپنا دیدار عطا فرما، میں دیکھوں تجھے۔ گفتگو ہو رہی ہے، وہ خاطبہ و مکالمہ، اس شرف سے تو نے مجھے مشرف فرمایا ہے، ذرا مزید کرم فرما، رب ارنی انظر الیک۔ جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے، کھڑا رہ جائے، جھیل جائے ہماری تجلی کو، تو تم بھی سمجھنا کہ ہمیں دیکھ سکتے ہو، ہمارے دیدار کی تاب لا سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو وہ دکن، اب یہ لفظ جو ہے دکن، دکا سورۃ الفجر میں بھی آیا ہے، اس کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اور ایک یہ ہے کہ کوٹ کوٹ کر کسی شے کو ہموار کر دینا، برابر کر دینا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، وہی لفظ یہاں ہے۔ پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جعلہ دکا، وہ یا تو ریزہ ریزہ ہو گیا یا دب گیا، ہموار ہو گیا، بیٹھ گیا زمین کے ساتھ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو یہ تجلی دیکھی، اور یہ بالواسطہ ہے، یہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے بلکہ پہاڑ پر ہے، اور حضرت موسیٰ اس کا نظارہ کر رہے ہیں بالواسطہ، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی کہ خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں نوٹ کیجئے، اصل میں وہی جو میں ذات اور صفات کی بحث کر رہا ہوں، اس کا ایک عقدہ یہاں حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جس کے نتیجے میں وہ پہاڑ دب گیا یا پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہی الفاظ آ رہے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کی بھی وہی کیفیت ہے، اس کی بھی وہی تاثیر ہے۔ اس کو بھی ایک تمثیل کے پیرائے میں اگر اس کی اصل عظمت کو سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو کہ جو کیفیت اور جو تاثیر تجلی ذات الہی کی ہے، وہی تجلی جو ہے صفات کی، اس لیے کہ قرآن کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، تو تجلی صفات اور تجلی ذات میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز، قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں
کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ۔ ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب، اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے وہ تو ازلی ہونی چاہیے نا، یعنی ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ گونگے تھے اور کسی وقت بولے، تو ان کی کلام کی صفت تو ازلی صفت ہے اور قرآن اس کا ظہور ہے، تو پھر قرآن مجید کو مخلوق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے کہ کیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بحثیں ہو رہی تھیں، اور مناظروں کے دوران میں قرآن مجید میں چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ تھے، تو اب کلمۃ اللہ تھے تو پھر ظاہر ہے کہ مسیحی علم کلام کی روح سے تو ان کو بھی ازلی ہونا چاہیے۔ اس کا جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ نہیں، کلمہ بھی مخلوق ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ ہم تو مسیح علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں نا، اور قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے وروح من، تو اگر وہ کلمہ ہونے کی وجہ سے ازلی اور ابدی نہیں ہے، ہمیشہ سے خدا کے ساتھ نہیں ہے، یا خدا کا کوئی ازلی پہلو نہیں ہے جس کا ظہور ہوا ہے، تو پھر قرآن مجید کے بارے میں یہی ماننا چاہیے کہ کلام اللہ ہونے کے باوجود، جیسے کلمت اللہ ہونے کے باوجود حضرت مسیح اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہے، اسی طرح قرآن بھی کلام اللہ ہونے کے باوجود اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ ٹھیک، منطقی اور عقلی لحاظ سے یہ بات گویا مناظرے سے تو جان چھڑانے کا باعث بن گئی، لیکن عالم اسلام میں ایک بڑا فتنہ اس سے پیدا ہوا۔ فتنہ نہ پیدا ہوتا، دیکھیے بہت سی آراء ہیں، میں نے ایک رائے قائم کی، کسی اور صاحب علم نے قائم کی، علم کی دنیا میں آراء زیر بحث رہتی ہیں۔ اگر کسی مناظرے میں، کسی گفتگو میں بھی چلیے کچھ لوگوں نے معتزلہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ انہوں نے یہ رائے اپنائی، یہ بات بیان کر دی تھی، مناظرہ ختم ہو گیا، لوگ غور کر لیتے غلطی کیا ہے، صحت کیا ہے، اس پر علم کی دنیا میں بحث جاری رہتی۔ ہوا یہ کہ معتزلہ کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ اقتدار کیسے حاصل ہوا؟ ظاہر ہے عباسیوں کی سلطنت تھی، تو ان کے عباسی خلفاء مامون وغیرہ کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوئے۔ ان اثرات کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس زمانے میں بادشاہ کا مذہب وہ سب کا مذہب ہوتا تھا، تو یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کو یہ عقیدہ منوایا جائے۔ پیچھے دین کی حمیت ہی تھی، پس منظر میں برا محرک نہیں ہے، حمیت یہ تھی کہ اچھا اسی عقیدے کے اظہار نے تو ہمیں مسیحیوں پر فتح دلوائی ہے، ورنہ تو مارے گئے تھے۔ یعنی اس سے تو گویا علم کی دنیا میں ثابت ہو گیا تھا کہ حضرت مسیح جو ہے وہ ازلی اور ابدی حقیقت ہے، اسی سے تو ہماری نجات ہوئی ہے، تو اب سب مسلمانوں سے یہ عقیدہ منوایا جائے۔ اصل میں یہاں سے اس فتنے کی ابتدا ہوئی۔ جب آپ کسی علمی چیز کو اس طرح منوائیں گے، یعنی حکومت کی طاقت اور زور سے محضر بھیجے گئے، علماء سے کہا گیا وہ اس پر دستخط کریں، اس بات کو مانیں، اس کی مزاحمت ہوئی۔
مخلوق ہے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے اس وقت؟ میرے نزدیک اس کے دو پہلو ہیں اور وہی رکھنے چاہیے. یعنی اگر آپ کلام کے پہلو سے دیکھیں تو کلام اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کی کوئی صفت کسی خاص دن پیدا ہوئی اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے. تو یہ تو سب مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک خاص وقت میں یہ کتاب اتاری، تو جس طرح میں آپ تصنیف کرتے ہیں تو تصنیفی عمل جو ہے وہ ہماری اسی صلاحیت یا صفت کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ ظہور ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق، یعنی خالق ہونا وہ ان کی ایسی صفت ہے کہ جو کسی خاص وقت میں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن مخلوقات تو ایک خاص وقت میں وجود میں آئی ہیں. اسی طرح قرآن مجید بھی ایک خاص وقت میں وجود میں آیا ہے. تو یہ دو پہلو ہیں. یعنی اللہ کا کلام ازلی اور ابدی حقیقت ہے، قرآن مجید کی صورت میں اس کا ظہور ظاہر ہے کہ خلق کا عمل ہے ایک. تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. معتزلہ کے موقف میں ایک جان تھی، لیکن جب اس کو اس طرح منوانے کی کوشش کی گئی تو فتنہ بن گیا. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگے تو انہیں پناہ دے دو، اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ اللہ کا کلام سنیں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں. اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی حیران کن، قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات، انجیل اور باقی کتابیں ہیں، زبور بھی، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا، ظاہر ٹیمپرڈ فارم میں. یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا، باہر جو لکھا ہوا ہے، پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آیا ہے، بائی نیم اس کتاب کو مینشن کیا گیا. یاسین والقرآن الحکیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ ہے، اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. قرات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے. تو یہ پہلی بنیادی انفارمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے. اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا اللہ کی صفت ہوئی، اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے. اثرات کیا ہیں؟ اور سیم اسی طرح کی چیز قرآن حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں آئی ہے. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا، تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے رعب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے. اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا. اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا. اور اس حالت میں صحابہ کرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا، اس طرح بخاری مسلم آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی. اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوا کرتی تھی.